बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी मुखातिब हूँ यहाँ के पाकिस्तान के सबसे एक ब्रांडेड जर्नलिस्ट इकरार हुसैन से और यासर शामी साहब से, जो आजकल जो एक सानिहा गुज़रा मनार पाकिस्तान पर, जो आयशा बीबी के साथ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, मैं उसकी पहले तो पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, शदीद अल्फाज में पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और ऐसे सिफ्त भेड़िया सिफ्त नुमा शख्स जिन्होंने ऐसा जो हरकत की, जिनके ऊपर FIR काटी जा चुकी है, और जो है इकरार हुसैन साहब ने माशाल्लाह एफ़र्ट्स की और उन्होंने जो है वो इंसाफ दिलवाने के लिए कोशिश की। मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन यहाँ मेरा मौजू इकरार हुसैन साहब के ऊपर तनकीद है। मेरे से बहुत काबिल एहतराम, मेरे बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले जर्नलिस्ट शायद भूल गए कि इस पाकिस्तान में जिनको आपने ये बात कही कि वहाँ पर कोई भी मर्द नहीं था या कोई गैरतमंद मर्द नहीं था, तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपने 23 करोड़ आवाम को बेगैरत कहा, आपने 23 करोड़ आवाम की दिल आज़ारी की, आपने यहाँ पर कई अल्फाज ऐसे कहे जिससे पाकिस्तानियों की नहीं मुसलमानों की भी दिल आज़ारी हुई। आपके इंटरव्यू में यासर शामी साहब, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, आपके इंटरव्यूज़ में, माइक बंद कर दो यार, माइक का निकालो, मैं माइक के बगैर बात करूँगा। इंटरव्यू जो आपने यासर शामी साहब आपने इंटरव्यू किया आयशा नामी बीबी का, मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज अब दोबारा भी कहता हूँ कि हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस जो ये वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या है, और जिन्होंने ये हरकत की दरिंदा सिर्फ इंसान थे। लेकिन यहाँ पर जो लोग, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं आप, और दुनिया नहीं मिलियनों के हिसाब से दुनिया आपको देख रही है, व्यू आप ले रहे हैं, डॉलर आप कमा रहे हैं उस व्यू से, तो क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था कि आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या बोल रहे हैं, आप इस्लाम के ख़िलाफ़ क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर एक मखसूस जगह पर मनार पाकिस्तान पर आपने कहा कि कोई गैरतमंद जो है वो मर्द नहीं था जो इसको बचा सकता। क्या आपने इन्वेस्टिगेट किया? क्या सारे के सारे उसको नोचने वाले थे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं भी बगैर इन्वेस्टिगेट किए बगैर कह रहा हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट करके और बाकायदा उस पर बोलूँगा। अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो इकरार साहब सिर्फ आपके अल्फाजों पर बात करना चाह रहा हूँ कि आपने 23 करोड़ आवाम का जो दिल दुखाया, आपने बड़े धीमे लहजे में और बड़े अच्छे तरीके से हाथ बांध के कह दिया कि मुझे शर्मिंदगी है। किस बात की शर्मिंदगी है आपको? आपने क्या किया पाकिस्तान के लिए जो कि आपको शर्मिंदगी हो रही है? आपने कहा कि जी रूह जो है वो तड़प रही होगी। पहले तो मुझे ये बतलाएं कि बाजे बजाने से रूह जो है वो खुश हो रही थी क्या? बाजे बजाने के लिए जो आपने प्रोग्राम में शामी साहब आपने जो ओडी ली है और ये ओडी चलाई और लोगों को बताया कि मैंने ये ओडी ली है, ये ओडी जो है ये माइक पाकिस्तान की वजह से आई है, ये रोज़नामा पाकिस्तान, डेली पाकिस्तान जो आप कहते हैं, मैं और शामी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की वजह से आपको ओडी मिली है। पता है आपको पाकिस्तान को आपने क्या दिया? और इकरार साहब, आपने ये जो चंद लाख या करोड़ टैक्स आपने पे किए पाकिस्तान को, और आप बताते हैं, तो इसके अलावा पाकिस्तान को जो आपने देना था वो क्या है? वो है आपका काम, वो है आपकी सहाफत। हम मानते हैं आपकी सहाफत को, हम मानते हैं आपकी जर्नलिस्ट को, और हम अप्रिशिएट करते हैं।
لیکن جہاں بات آئے گی پاکستان کی وہاں ہم اجازت نہیں دے سکتے کسی کو بھی. بھارت کے مودی جو کہ 50,000 کا کھانا کھاتا ہے نا, ہم اس کو وقت نہیں دیتے کہ وہ ہمارے پاکستان کے خلاف کچھ بول سکے. ہماری پاک فوج اور ہمارا پاکستان ہمارا غرور ہے. آپ یا میں کیا جانوں پاکستان کی قربانیوں کو, جو آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان پہ شرمندہ ہیں آپ, کہ پاکستان جو ہے وہ بنا وہ اس پہ آپ شرمندہ ہے. پاکستان آپ کے باپ کا ہے اور پاکستان میرے باپ کا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان اکیلا کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہم سب نے, ہمارے بڑوں نے, ہم تو کیا تھے, ہماری اتنی عمریں نہیں تھی, ہمارے بڑوں سے پوچھیں آپ, ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے اوپر. ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. ہماری ماں سے پوچھیں, ہمارے باپ سے پوچھیں, آپ کے بھی بزرگ بیٹھے ہوں گے, آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کتنی قربانیاں دی ہیں. کئی بہنوں کے جو ہیں وہ سہاگ اجڑے, کئی ہماری بہنیں وہیں رہ گئیں اور ہتھیا لی گئیں, ناجائز تعلقات کیے گئے, زنا جبر کیا گیا. ہم نے قربانیاں دی اور کئی گردنیں کٹوائی گئیں. اور آپ نے کہا کہ یہ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا پاکستان کا نام کیا ہے؟ اس پاکستان کا نام ہے اسلامک جمہوریہ پاکستان. کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ٹک ٹاک بنانے کا رواج ہونا چاہیے؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جیسی ٹک ٹاک میری اس بہن کی تھی, کیا وہ ٹھیک تھی؟ مزید آگے ویڈیوز آ رہی ہیں, آپ دیکھیے گا. میرا موضوع یہ نہیں ہے. میرا موضوع ہے آپ پاکستان کے خلاف جو بولے ہیں اس پر آپ کو 23 کروڑ عوام کے ساتھ معافی مانگنی پڑے گی. آپ نے پاکستان کے, پاکستانیوں کے دلوں کے اوپر آپ نے ایک جھٹکا مارا ہے. اور جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حوالہ دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے نشست پہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, تو آپ نے جو کہا, آپ کو پتہ ہے جو آپ نے الفاظ کہے آپ کو سمجھ نہیں آئی. آپ نے ان کا نام لیا جو اولین ہیں پورے دنیا کی, پورے کائنات کی. وہ خاتون کا آپ نام لے رہے ہیں, کن سے منسوب کر رہے ہیں؟ آپ ایک ٹک ٹاکر سے منسوب کیا جا رہا ہے, جن کی ویڈیوز میں خود اپنے پروگرام میں بھی شائع نہیں کر سکتا, جو وہ ویڈیو بناتی ہیں, اور وہ بہتر پتہ ہے آپ کو جو ویڈیو بناتی ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے جس طرح اپنی بیٹی کی تربیت کی, کیا کوئی باپ اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر رہا ہے اس پاکستان میں؟ کیا میری اس بہن کی جس پہ یہ وقوع, افسوسناک وقوع ہوا, کیا اس کی تربیت ایسی ہے؟ کیا اس کے گھر والوں نے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ماں بھی ہے, باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, میری عزت تار تار ہو گئی, تو پہلے اس کو خیال نہیں تھا؟ جو بھی ہوا شدید مذمت کرتا ہوں, لیکن اس میں اس کی بھی غلطی ہے کہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنے فینس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ سیلفیاں بنانے کے لیے, ٹک ٹاک بنانے کے لیے جس جگہ پر وہ آ رہی ہے, جس جگہ پر زیادہ تر لوگ لڑکے ہیں اور سیلفیاں بھی بنا رہی ہے, اس پر آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا. میں اپریشیٹ کرتا ہوں, رکھنا چاہیے, لیکن آپ کو ایسے الفاظ نہیں بولنے چاہیے تھے. وہ کہہ رہی ہے کہ میں بی بی پاک دامنہ کی بات کر رہی ہوں کہ انہوں نے جب ان پہ بے حرمتی ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ میاں سے کہا, تو اللہ میاں نے ان کی بات سنی اور فوری طور پر ان کو زمین دوز کر لیا. تو مجھے کیوں نہیں کر رہا ہے اللہ؟ آپ بیویوں جیسی ہیں, آپ نے بیویوں کی اپنے آپ کو منسوب کیسے کر لیا؟ آپ کے ضمیر نے یہ آپ کو اجازت کیسے دے دی کہ آپ نے اپنے آپ کو بیویوں کے ساتھ منسوب کیا؟ آپ نے بے حرمتی کی بیویوں کی. آپ کی عزت, آپ کی جان ہزاروں قربان ان بیویوں پہ. آپ کی عزت, آپ کی جان ہزاروں قربان میرے پاکستان پر. ہم لوگوں نے سنا ہے اپنے ماں باپ سے کہ کئی بہنیں, کئی بیٹیاں
उजाड़ दी गई। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को बनाना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के बेस पे, और ये बनाया गया। आज अगर रूह तड़प रही थी तो इस बात पे नहीं तड़पी होगी जितनी 14 अगस्त 1947 से लेकर और आज तक तड़प रही है कि हमने इस्लामी जमहूरिया को कभी इस्लामी जमहूरिया समझा ही नहीं। मैं यहाँ पर आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर मैं गलत हूँ तो बेशक कमेंट्स गलत दीजिएगा, बेशक मेरे खिलाफ कमेंट्स दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इकरार साहब एक जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ी उनकी चैनल है, और शायद मेरी ये जो वीडियोस है कोई चैनल ना चलाए। कोई कईयों से मैंने बात की, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं चलाएंगे, लेकिन मैं फेसबुक पे डालूंगा। और इकरार साहब मैं आपसे मुलाकात करने आपसे मौक़िफ़ लूँगा, आपका डायरेक्टली आप मुझे मुतमिन करेंगे। मेरा यहाँ पे ये जो आग दिल है ना, यहाँ आग लगी हुई है। आपने पाकिस्तान में सबको बगैरत कह दिया। आपने कहा मुझे शर्मिंदगी है कि मेरे इस माशरे में बेटी नहीं है। आपने जो बात कही आपको समझ ही नहीं है कि आपने क्या कहा। रसूलुल्लाह का हवाला दिया आपने। मैं उन्हीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूंगा कि उस माशरे में, कि जिस माशरे में बेटी को जिंदा सदोगोब कर दिया जाता था, उस माशरे में रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की कि दिखलाया उन लोगों को। क्यों किया जाता था सदोगोब? इसलिए किया जाता था कि बड़ी हो के बेटी कहीं बदनामी का बाइस ना बन जाए। तो उसी माशरे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की कि दिखलाया लोगों को कि इस तरह तरबियत अगर आप करोगे तो बदनामी नहीं, फखर से ऊंचा हो जाएगा सर। उनके लिए नशिस्त छोड़ दिया करते थे। आज आप उनके लिए बात कर रहे हैं, मंसूब किया जा रहा है, बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम की बात को मंसूब कर रहे हैं एक ऐसी लेडीज के लिए। बेशक वो हमारी बहन है इसी माशरे की, हम में भी कोताहियां हैं, हम भी हजार गलतियां करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपने पाकिस्तान को भी बुरा कहा। आप शर्मिंदा हुए। आप 14 अगस्त को करोड़ों मिलियन लोगों ने आपका प्रोग्राम को देखा। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगा कि आप पर दावा होना चाहिए कि पाकिस्तान के आधे इज्जत का खिलाफ आपके ऊपर दावा होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपोगंडा किया। 226 ममालिक दुनिया के देख रहे होंगे, उन्होंने कहा होगा कि ये देखें पाकिस्तान को बनाने वाले, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग खुद शर्मिंदा है पाकिस्तान को। यहाँ पे हमारी पाक फौज को आप पर एक्शन लेना चाहिए था। यासर शामी, आप तो प्रोग्राम बनाते हैं अपने व्यूज के लिए। पाकिस्तान, डेली पाकिस्तान, आपको ओडी दी पाकिस्तान ने। आप कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान ने हमें दिया क्या? यहाँ पर आपको प्रोग्राम में ये दिखलाना चाहिए था कि इनकी क्या गलती है। बहरहाल मैं यहाँ पर आपको और इकरार साहब को जो है वो इस बात की तनकीद करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा तो ज़हरा अलैहिस्सलाम और बीबियाँ पाक दामना जो मौला अली की बेटियां थीं, उनको मंसूब किया अपने आप से, लोगों से, और वो बीबी आयशा से जो जिनके साथ ये वक़ुआ गुजरा, अफसोसनाक वक़ुआ गुजरा। मैं इंशाअल्लाह इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करूँगा, देखूँगा, क्योंकि मुझे कई वीडियोस मिल रही हैं कि उसने जो एड्रेस लिखवाया वो उसके घर का नहीं है। वहाँ पे दो जो है वो बूढ़ा और बूढ़ी एक बुजुर्ग रहते हैं और वो भी परेशान हुए में, लोग उनके घरों में जा रहे हैं, वो परेशान हुए में, उस पर कोई आपने बात नहीं की। आपने बीबी फातिमा का वाक़या बता दिया, आपने बीबी फातिमा का तरबियत का कोई बात नहीं की कि उनकी तरबियत का क्या था। क्या ये उन्होंने जो आपने एक सवाल उठाया कि पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए। आप कौन होते हैं बंद करने वाले, या वो कौन होते हैं बंद करने वाले जिन्होंने ये बात कही?
یعنی کہ پاکستان، مینار پاکستان پہ جب ہمارے بچے جائیں گے اور اس مینار پاکستان کو دیکھیں گے، ان کے ذہنوں میں سوالات آئیں گے کہ یہ مینار پاکستان کیا تھا۔ جب ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ 23 مارچ 1940 کو قرارداد منظور ہونے پر اس کی بنیاد رکھی گئی، تو آپ ان کے سوالات کو بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ یہ دشمن لوبی یہاں پر نہیں چلے گی۔ آپ ہمارے لاہور کے اندر آئے، یہ آپ کا لاہور ہے، کراچی بھی آپ کا تھا، لاہور بھی آپ کا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن خدارا پروگرام بناتے وقت دو تین باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو پاکستان پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، ایک ہماری پاک فوج پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اور ایک ہمارے اسلام پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اگر ان تین باتوں پر کسی بھی قسم کی کوئی بات ہوئی تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں تمام اپنے پاکستانی بھائیوں سے ایک بات آپ نے جو کہی، اقرار صاحب آپ سے مخاطب ہوں، آپ نے کہا کہ جناب جت کے کمنٹس آ رہے ہیں سب غلط ہیں۔ آپ اپنی رائے کس طرح دوسروں کے رائے سے بہتر سمجھتے ہیں؟ جو کمنٹس آ رہے ہیں آپ کا کام ہے ان کو دیکھنا، پرکھنا کہ کمنٹس ہیں کیا، ویڈیوز ہیں کیا۔ آپ نے جو باتیں کہیں میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا کہ جو آپ نے بی بی عائشہ کے جو سانحہ گزرا اس پر آپ نے جو مذمت کی باتیں کی، جو بھیڑیا صرف انسانوں کے اوپر آپ نے کمنٹس جاری کیا، میں اس پہ کوئی کمنٹس جاری نہیں کرتا۔ آپ نے جو کہا صحیح کیا۔ میرا کمنٹس صرف اپنے پاکستان پر ہے، جو پاکستان کے خلاف آپ بولے اس پر میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہوں، ورنہ میری کیا اوقات۔ آپ کی کمزوری نے مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ آپ اگر اپنے لفظوں کا چناؤ بہتر طریقے سے کرتے، آپ نے اپنے لفظوں کا چناؤ ملک کے اوپر ڈالا، آپ حکومت پہ ڈال سکتے تھے۔ حکومت نالائق ہو سکتی ہے، ملک نالائق نہیں ہو سکتا۔ حکمران نالائق ہو سکتے ہیں، ملک جو بنایا گیا اتنی قربانیوں سے کہ گاڑیوں کی گاڑیاں قتل ہو کے بھری ہوئی آتی تھیں۔ ہمارے ماں باپ بتاتے ہیں کنووں میں چھلانگیں مار دی جاتی تھی، عورتوں نے کنووں میں چھلانگیں مار دی اپنی عزتیں بچانے کے لیے۔ جو کنووں میں چھلانگیں نہ مار سکیں وہ شاید آج بھی مسلمان سے ہندو بن کر زندگیاں گزارنے پہ مجبور ہیں۔ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے ان تمام قربانیوں کو پشے پشت، آپ نے پاکستان میں پاکستانیوں کو، پاکستان کو، اپنے آپ کو شرمندہ کر لیا۔ میں شرمندہ ہوں، آپ نے پاکستان بنایا، آپ شرمندہ ہیں، آپ نے پاکستان بنایا۔ جس نے پاکستان بنایا ہے ان سے پوچھیں آج بھی وہ زندہ ہیں، کیونکہ اتنے سال نہیں ہو گئے، لوگوں کی 100 سال بھی عمر چل رہی ہے۔ ان سے جا کے آپ پوچھیں، کمنٹس لیں کہ اقرار صاحب نے یہ بات کی ہے، اب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے دل پہ کیا گزری۔ میں دکھلاؤں گا آپ کو، میں پروگرام بنا کے دکھلاؤں گا، اگلا پروگرام اسی پہ ہوگا کہ لوگوں نے جو کمنٹس دیے ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا اور آپ تک بھی آؤں گا۔ ڈیفنس میں رہتے ہیں نا، یہ ہے ڈیفنس۔ میں آؤں گا آپ کے گھر، میں ملوں گا۔ ہاں اب آپ کو ہمت کرنی ہے میرے ساتھ ملنے کی، آپ نے ہمت کرنی ہے میرا ساتھ سامنا کرنے کی، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ میں ہمت ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ ہمت نہیں رکھتے، ہمت ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ مجھے مطمئن کریں کہ جو آپ نے الفاظ کہے کیا صحیح تھے، کیا آپ کے ضمیر نے بعد میں آپ کو جھنجھوڑا نہیں کہ ان الفاظوں کو نہیں بیان کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان ہمارا ہے،
ہمارے بچوں کا ہے، ہمارے باپ داداؤں کا تھا، اور پاکستان کے بعد کشمیر ہمارا ہے۔ آج آپ نے کشمیریوں کو کہہ دیا، یعنی کہ ان کو آپ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی طرف نہ آئیں، پاکستان میں بہو بیٹی اور عورت کا احترام نہیں ہے۔ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ جو پیغام دے رہے ہیں وہ غلط پہنچا رہے ہیں۔ یہاں بہت احترام ہے، کچھ صرف بھیڑیا صفت نما شخص ہیں جن کی وجہ سے یہ وقوع رونما ہوا، لیکن ہم پورے پاکستان میں ایسا کام نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی ایک بیٹی کی عزت نفس مجنون ہوتی ہے تو وہ 1 یا 2 یا 10 یا 400 یا 500 بندوں کے لیے۔ یہاں پہ 23 کروڑ آبادی ہے اور ہم رہ رہے ہیں، ہم جیسے محب وطن بھی ہیں۔ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں اپنی جان دے کر اس کی زندگی کو بھی بچاتا، اور کئی لوگوں نے ایسا کیا بھی ہوگا۔ میں یہاں پر بغیر انویسٹیگیٹ کیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے لوگوں میں سبھی بھیڑیے ہوں اور کوئی 1-2 بندے بھی ایسا نہ ہو جنہوں نے بچایا، جبکہ وہ ہماری بہن خود کہہ رہی ہے کہ ایک بچے نے منہ میں پانی بھی ڈالا، بچانے کی بھی کوشش کی، اور پولیس والے بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی، آدھا گھنٹہ لگ گیا ان کو اندر جانے میں۔ آپ بغیر سیکیورٹی کے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد 4 لوگ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ ہم جیسے آپ کے ماننے والے، آپ کو پیار کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والے جب آپ کے پاس آئیں گے تو جب ہمیں کوئی کھینچا تانی کرے گا، ہٹائے گا، تو ہم بھی آپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا ہوگا وہاں پر جو کچھ ہوا۔ کوئی ایک پلان نہیں ہوا، لیکن انویسٹیگیٹ کروں گا، پھر بات کروں گا اس پر۔ ابھی جو میں نے بات کرنی ہے وہ صرف اور صرف آپ پر بات کرنی ہے کہ آپ نے جو کام کیا، جو پاکستان پر بات کی، وہ نہایت افسوسناک تھی، اور میں چاہوں گا کہ آپ پاکستانیوں سے شرمندہ ہو کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں۔ اور یاسر شامی صاحب، آپ اپنے پروگرام کو 4 چاند لگا رہے ہیں، ویو لے رہے ہیں ملینوں میں، خدا را خیال کریں۔ آپ نے پاکستان کو جو یہاں کی جو گفتگو ہوئی اور پاکستان کو شرمندہ کیا گیا، پاکستان کی عوام کو شرمندہ کیا گیا، آپ کا کردار بہت بڑا کردار ہے لوگوں تک پہنچانے میں۔ ہمارے پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، بہادر ہیں، ہماری فوج بہادر ہے، اور ہمارے لوگ غیرت مند ہیں۔ چند لوگوں کے عوض ہم اپنی پوری قوم کو بغیرت نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا میں تمام عوام سے اپیل کروں گا کہ میری یہ ویڈیو اقرار حسین اور یاسر شامی تک ضرور پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹس دیں کہ میں نے یہ بات صحیح کی ہے یا نہیں، یا آپ کا کیا رائے ہے۔ میں آپ کی رائے کی قدر کرتا ہوں۔ اگر اقرار صاحب نے آپ کی رائے کی قدر نہیں کی، یاسر شامی صاحب نے آپ کی رائے اور کمنٹس کی قدر نہیں کی، تو میں آپ کی رائے اور کمنٹس کی قدر کروں گا۔ آپ کی جو مرضی آپ رائے دے سکتے ہیں، آپ حق رکھتے ہیں، اور میں نے اپنا حق محفوظ رکھا، اور جو میں نے اپنا حق استعمال کیا۔ خدا را میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی بات غلط ہوئی اور آپ لوگوں کی کوئی دل آزاری ہوئی تو میں آپ سے بھی اور سید اقرار حسین سے آپ سے معذرت خواہوں، لیکن میں سید اقرار حسین سے ملوں گا اور ڈائریکٹ آن کیمرہ ان سے موقف لوں گا، اور یہ مجھے مطمئن کریں۔ اگر مجھے مطمئن جب تک نہیں کریں گے مجھے سکون نہیں آئے گا۔ ہماری پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پائندہ آباد، اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین زندہ باد، اور ان کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہمیشہ اولین خواتین تھیں، ہیں اور رہیں گی۔
بہت شکریہ. اجازت دیجیے. آپ کا میزبان سید حیدر رضا زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کی پکڑ. اور میرے نزدیک سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ اپنے قوم کے ساتھ اپنی آپ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کریں. خدا حافظ.